ایک دفعہ بہلول کہیں جا رہے تھے کہ ایک آدمی گدھے کے ساتھ ان کے سامنے آیا اور بہلول کو کہنے لگا کہ بہلول بھائی میری مدد کرو ورنہ مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ بہلول نے حیران ہو کر پوچھا کہ تمہیں قتل کیوں کر دیا جائے گا؟ وہ آدمی بولا کہ آج مجھے میری زبان کی وجہ سے آج مجھ پر مصیبت آ گئی۔ بہلول نے پوچھا ہوا کیا ہے؟ وہ آدمی بولا کہ آج حاکم کوفہ کے سامنے ایک آدمی نے ان کو دربار میں ایک گدھا تحفے میں دیا۔ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفاداروں نے دربار میں اس گدھے کی بڑی تعریفیں کرنا شروع کر دی۔ ایک آدمی بولا کہ گورنر صاحب یہ گدھا تو بڑا ہی خوبصورت ہے۔ دوسرا بولا کہ گورنر صاحب یہ گدھا تو بڑا ہی چالاک معلوم ہوتا ہے۔ وہ آدمی کہنے لگا کہ بہلول بھائی بدقسمتی سے میرے منہ سے بھی نکل گیا کہ گورنر صاحب یہ گدھا تو اتنا چالاک ہے کہ اس کو تو پڑھایا جا سکتا ہے۔ بس گورنر نے جب یہ بات سنی تو اس نے وہ حکم جاری کر دیا کہ تم اس گدھے کو پڑھاؤ گے۔ اگر تم نے اس گدھے کو پڑھا دیا تو تمہیں انعام دیا جائے گا، اور اگر تم اس گدھے کو نہ پڑھا سکے تو تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا۔ مجھے 1 مہینے کا ٹائم دیا گیا ہے۔ بہلول بھائی میں بہت پریشان ہوں، میں کیسے اس گدھے کو پڑھا سکتا ہوں؟ 1 مہینے کے بعد مجھے قتل کر دیا جائے گا، آپ میری کچھ مدد کریں۔ بہلول نے جب یہ بات سنی تو اس آدمی کو کہا کہ میں تمہیں ایک ترکیب بتاؤں گا، باقی آگے اللہ جو چاہے گا وہ ہوگا۔ بہلول نے اس آدمی کو ترکیب بتائی۔ وہ آدمی گدھا لے کر اپنے گھر چلا گیا۔ جب 1 مہینے کے بعد گورنر کوفہ نے اس آدمی کو گدھے سمیت دربار میں پیش ہونے کا حکم دیا تو وہ آدمی گدھے کے ساتھ دربار میں پیش ہوا۔ دربار بھرا ہوا تھا۔ حاکم کوفہ نے کہا کہ دکھاؤ تم نے گدھے کو کیسے پڑھایا؟ اس آدمی نے کہا کہ حضور ابھی آپ کو ملاحظہ کرواتا ہوں۔ اس آدمی نے بھرے دربار میں گدھے کے سامنے ایک کتاب رکھ دی۔ اس گدھے نے پہلے ایک ورق الٹا، پھر دوسرا الٹا، اور باری باری وہ کتاب کے سارے ورق الٹتا چلا گیا، اور جب کتاب ختم ہو گئی تو اس گدھے نے اپنی آواز میں بولنا شروع کر دیا۔ حاکم وقت بڑا حیران ہوا، دربار تالیوں سے گونج اٹھا۔ گورنر کوفہ نے اس آدمی کو انعام دیا اور بڑا خوش ہوا۔ وہ آدمی وہ انعام لے کر بہلول دانا کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ بہلول بھائی یہ سارا انعام آپ کا ہے، آپ کی بتائی ہوئی ترکیب سے میری جان بچ گئی۔ اگر آپ مجھے ترکیب نہ بتاتے تو آج میں اس دنیا میں نہ ہوتا۔ پاس ہی کھڑا ایک آدمی یہ بات سن رہا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ ایسی کیا ترکیب بتائی تھی بہلول نے کہ تم نے گدھے کو پڑھا دیا؟ اس آدمی نے سوچا کہ اب تو میری جان بچ گئی ہے، چنانچہ اس آدمی کو ترکیب بتانے میں کوئی حرج نہیں۔ اس آدمی سے کہا کہ میں نے گدھے کو ایسے پڑھایا کہ میں گدھے کے سامنے ایک کتاب رکھتا تھا اور اس کے ورقوں میں جو کہ کچھ دانے رکھ دیتا تھا۔ سارا دن میں گدھے کو بھوکا رکھتا اور شام کو اس کتاب کو گدھے کے سامنے رکھ دیتا۔ گدھا کیونکہ بھوکا ہوتا تھا، وہ اپنی بھوک مٹانے کے لیے اس کتاب کا ایک ورقہ جب اپنے منہ سے ہٹاتا تو اس میں اس کو جو ملتے، پھر وہ اگلا ورقہ ہٹاتا تو پھر اس کو جو ملتے۔ اس طرح وہ باری باری ورقے ہٹاتا جاتا اور جو کھاتا جاتا۔ جب 8-10 دن کے بعد اس کو یہ کام کرنے کی عادت ہو گئی تو پھر میں نے جس دن اس کو بادشاہ کے حاکم کے سامنے پیش کیا تو اس دن میں نے کتاب میں جو نہ رکھے۔ اس نے اپنی روٹین کے حساب سے جب وہ کتاب کے ورقے پلٹتا گیا اور اس کو جو نہ ملے تو آخر میں وہ اپنی زبان میں بولنے لگا، اور اس طرح بادشاہ کو لگا کہ جیسے گدھے نے کتاب پڑھ کر اب یہ ہمیں اپنی زبان میں سنا رہا۔ یہی حال ہمارے معاشرے میں ہے کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم اس نظر سے دلواتے ہیں، ان کے ذہن میں یہ بات بٹھاتے ہیں کہ آپ تعلیم حاصل کر کے نوکری کرو گے، اور جب ان کو نوکری نہیں ملتی تو
تو وہ بھی اس گدھے کی طرح بلبلاتے ہیں کہ ہم نے اتنا پیسہ لگایا تعلیم پر، ہمارے ماں باپ نے اتنی محنت سے ہمیں پڑھایا اور ہمیں جاب نہیں مل رہی۔ اگر ہم بچوں کو تعلیم اس نظر سے دلائیں کہ وہ اچھے انسان بنیں گے تو یہ سب سے بڑی اچھی بات ہے۔ رزق تو اللہ تعالیٰ نے دینا ہے، تعلیم کا مقصد انسان بنانا ہو تو پھر تو تعلیم کا مقصد اچھا ہے، لیکن صرف اگر مقصد نوکری حاصل کرنا ہے تو پھر ہمارے بچے ہاتھوں میں ڈگریاں لے کر اسی گدھے کی طرح بلبلائیں گے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا۔ اچھی بات کو آگے شیئر کریں۔